دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کو سمجھ لیجیے 5 عالم بنایا، 5 عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم حیات، عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ 5 عالم ہیں۔ ہم کتنے عالم سے ہو کر آئے؟ 2۔ جانا کتنے میں ہے؟ 2۔ بالکل سینٹر میں ہم برابر 2 عالم سے ہو کر آئے۔ وہاں کا کچھ یاد ہے؟ جہاں سے ہو کر آئے وہاں کا اللہ نے جتنا بتا دیا بس اتنا ہی معلوم۔ جہاں نہیں گئے ہیں وہاں کے بارے میں دماغ لڑاتے ہیں۔ اللہ کو بڑی طاقت ہے، وہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے بڑی زبردست دین دیا ہے، عقل کا استعمال کیجیے۔ وہاں کا بھی اتنا ہی بول جتنا اللہ نے بتایا اور رسول نے۔ آگے مت بول مرنے کے بعد اختیار ہو جاتا ہے، ایسا ہے ویسا، یہ سب کچھ وہی سے وہ غیب ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کو سمجھ لیجیے 5 عالم بنایا، 5 عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم حیات، عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ 5 عالم ہیں۔ پہلا عالم ہے عالم ارواح۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم تمام کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، 9واں پارہ سورہ اعراف، سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو اس وقت سے لے کر اس دنیا میں آنے تک کے ایک لمبی مدت جو بھی ہو، 5000 6000 سال جو بھی، ہم عالم ارواح میں رہے۔ دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک تو اس کے جسموں میں روح پھونکنا، دوسرا اس کا رزق کو لکھنا، تیسرا وہ نیک اور بد رہے گا وہ، چوتھا کتنے دن کی اس کی زندگی ہے، یہ 4 چیز۔ تو اب وہ 4 مہینے کی عمر میں، 4 مہینے کی مدت میں ہمارے جسموں میں روح آ جاتی ہے۔ اب اس دنیا میں آتا ہے کوئی 8 مہینے پہ، کوئی 7 مہینے پہ، کوئی 9 مہینے پہ۔ تو اتنے دن ہم کہاں ہوتے ہیں؟ عالم رحم مادر میں۔ پہلا عالم ارواح، دوسرا عالم رحم مادر، یہ جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ سینٹر ہے۔ عالم حیات، چوتھا ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک کا، پانچواں ہے عالم آخرت، جب سب اٹھائے جائیں گے، ہے نا۔ تو اب بس یہیں پر ذرا سا رک کر سمجھ لیجیے ہم کتنے عالم سے ہو کر آئے؟ 2۔ جانا کتنے میں ہے؟ 2۔ بالکل سینٹر میں ہم برابر 2 عالم سے ہو کر آئے۔ وہاں کا کچھ یاد ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے سب سے پوچھا تھا الست بربکم، ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ یاد ہے کسی کو؟ کس کے بازو میں کون کھڑا تھا، کس کے پاؤں پہ پاؤں کس کا پڑا تھا، کچھ یاد ہے؟ دھکا وکا کس نے مارا تھا، کہیں پہ اڑکے تھے، کچھ یاد ہے؟ نہیں۔ عالم رحم مادر کا کچھ نہیں یاد ہے نا۔ جہاں سے ہو کر آئے وہاں کا اللہ نے جتنا بتا دیا بس اتنا ہی معلوم۔ جہاں نہیں گئے ہیں وہاں کے بارے میں دماغ لڑاتے ہیں۔ اللہ کو بڑی طاقت ہے، وہ آ جاتا ہے۔ جہاں سے ہو کر آیا ہے ذرا تو سوچئے، اللہ نے بڑی زبردست دین دیا ہے، عقل کا استعمال کیجئے۔ وہاں کا بھی اتنا ہی بول جتنا اللہ نے بتایا اور رسول نے۔ آگے مت بول مرنے کے بعد اختیار ہو جاتا ہے، ایسا ہے ویسا، یہ سب کچھ وہی سے وہ غیب ہے۔ اب آگے سنیے، قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب کو مانتے ہیں، جانتے ہیں نہیں کہا۔ اور آگے بڑھئے، 2 عالم سے ہم ہو کر آئے۔ کتنا بھی بڑا ولی، کتنا بھی بڑا نبی، کتنا بھی متقی، کتنا بھی طاقتور، یہ بتائیے اگر دونوں عالم میں سے کسی عالم میں ہم جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں کیا؟ پیچھے؟ اچھا جانے دو، عالم کی بات ہے جس میں اب ابھی ہیں۔ میری عمر ہے 60 سال، میں تو چاہوں گا کہ جوان ہو جاؤں، ہے کیا کچھ گنجائش کہ 25 کا ہو جاؤ؟ کسی کو دیکھے کیا؟ اچھا آدھا گھنٹہ پیچھے کو جا سکتا کیا؟ بہت لمبی بات نہیں کرتے، 2 دن 3 دن نہیں، آدھا گھنٹہ پیچھے جا سکتے نہیں۔ یہ ایک مرتبہ ایک عالم سے آگے آئے نا، پیچھے کا حصہ کٹ، اب نہیں جا سکتا کوئی۔ برزخ والا یہاں آ سکتا ہے، تو اسی عالم میں پیچھے ہو کر بتا، وہ تو اگلے عالم میں، ایک عالم میں چلا گیا ہے وہ، اس عالم میں وہاں جانے کے بعد کوئی پیچھے نہیں، جیسے ہم پیچھے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک آڑ بنا دی ہے ہم نے برزخ اور دنیا کے درمیان، کوئی نہیں۔ اور آگے بڑھ گئے، عقیدے کی سب چیزیں ہیں، یہ سب شخصیت کے بارے میں آتی ہے۔ جو خلو بناتے ہیں نا، فلاں حضرت آ جاتے ہیں، فلاں حضرت آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو مردوں کا بھی ایک تہوار ہے، شب برات۔ میں تو اکثر کہتا ہوں بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ مردوں کا تہوار ہے، بولے روحیں آتی ہے۔
اور یہ لوگ خود قبرستان جاتے ہیں. اب روح کبھی ادھر آتی کب یہ جاتے, بیچ میں ملاپ کہاں ہوتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ ادھر پہنچتے وہ ادھر, بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں. بخیر تو آڑ بنا دیا ہے. اب سنیے صحیح بخاری کی روایت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا, ان کے والد محترم کی لاش عبداللہ رکھی ہوئی تھی, اور بار بار وہ روتے تھے, کپڑا ہٹاتے تھے اور رونے لگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کے بعد بھی کیفیت ان کی تھی, بڑے غمزدہ تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا زیادہ غم ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, شہادت اعلیٰ ترین ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد جو تھے تو ہم لوگ کئی بھائی بہن ہیں اور کافی محفوظ تھے, تو ساری ذمہ داریاں میرے اوپر آ گئی ہے, تو اسی لیے اور رونا آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں علاقے کا جب مال آئے گا تو تم میرے پاس آنا. پھر اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, اور بلوانے کے بعد کہا سن, واحد انسان ہے تیرا باپ جسے اللہ نے بغیر پردے کے آڑ کے کلام کیا. سنیے صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ جب شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو سبز و پرندوں کے کالم میں ڈال دیا, جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں, اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں اس میں بچھیرا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ تو میں نے انعامات دیے ہیں اور کچھ؟ اللہ تو نے جو انعامات دیے ہیں رب العالمین یہ تو تصور سے بالا تر ہے, لیکن ایک چاہت اور ہے. اللہ نے کہا مانگو, حضرت جابر سے. تو اللہ رب العالمین نے جب پوچھا مانگو تو کہا اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے دے تاکہ تیرے راستے میں جہاد کر کے پھر شہادت حاصل کرے. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میری سنت ہے. سنیے غور سے, جو لوگ بلاتے ہیں نا روحوں کو سن لے, یہ میری سنت ہے کہ وہاں جانے کے بعد وہاں سے آنے والے کو کسی کو واپس نہیں بھیجتا ہوں, یہ میری سنت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہمارے پیچھے والوں کو اس کی خبر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اتری اور یہ پوری بات ہمارے علموں میں آئی. کون تھے وہ شہید صحابی؟ عقیدہ تھوڑا سا یاد رکھیے. تو انسان جیسے سب ویسا سب کے لیے قاعدہ ہے, وہاں الگ الگ قاعدے نہیں چلتے. بس اتنا ہے نیکیوں کی وجہ سے انعامات الگ رہے, ہمارے یہاں قاعدے ہی الگ الگ بتا دیا. مجرمین کے لیے الگ قاعدہ, نیک لوگوں کے لیے الگ قاعدہ, سب الگ الگ قاعدہ ہم نے بتا دیا, وہ نہیں.